السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے، وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان میں سے 4 فرشتے مشہور و مقرب ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبریل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ نمبر 3، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ دودھ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غذا کے لیے دودھ کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائے، بھینس، اونٹ، بکری جیسے جانور پیدا کیے جو اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور انسانوں کے لیے دودھ اور غذائی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، تمام چوپائے ایک ہی طرح کی گھاس کھاتے ہیں، مگر ان جانوروں کے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا اور غذا سے بھرپور سفید دودھ کون نکالتا ہے؟ یقیناً انسانوں کے لیے لذیذ اور پاک صاف دودھ کا انتظام کرنا اللہ کی قدرت اور اس کی عجیب کاریگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پہ پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم ان بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ فائدہ، غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچنا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑوں میں پانی پہنچنا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو میں داڑھی کا خلال کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے، اسے تھوڑی کے نیچے داخل کرتے ہوئے انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، اسی طرح میرے رب نے حکم دیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 2 محبوب کلمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں مگر اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ٹخنے سے نیچے کپڑے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا تیبن تکبر کے طور پر زمین پر گھسیٹا تو ایسے آدمی کو دوزخ میں روندا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر فٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مسلمانوں سے جنت کا وعدہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، شہد پینے میں۔ نمبر 2، پچنا لگانے میں۔ نمبر 3، آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، لہٰذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔